بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قال اللہ تعالی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم هو المولى الکریم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاضرین کرام، ہم جانتے ہیں کہ آج کا یہ دن ہمارے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے، اور اللہ رب العالمین کا فضل احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ایک موقع ہم کو اور عنایت فرمایا کہ ہم آج کے دن اس کے راستے میں اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے کسی جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ میری دعا ہے ان تمام بندے اور بندیوں کے لیے جو حج بیت اللہ کے لیے گئے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس میں آسانی فرمائے، حالانکہ حج تو ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جو کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے ہیں یا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں پہنچ نہیں سکتا ہوں خانہ کعبہ تک، حرمین تک، رب کائنات کے اس مقدس گھر تک، میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سارے اہل ایمان کو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ کم از کم اپنے اس پاک گھر کی زیارت کرنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرمائے۔ میرے دوستو، اس وقت جو اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں قربانی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی قربانیوں کو بے انتہا قبول و منظور فرمائے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو تہوار ہے ہمارا، یہ جو خوشی کا دن ہے آج کا، عید قرباں کا، عید الاضحیٰ کا، یوم قرباں کا، اس کے پہلے جو ایک تہوار گزرا عید الفطر کا، یہ دو تہوار اہل ایمان مناتے ہیں، اور دونوں تہوار منانے کا بیک گراؤنڈ ہے، مقصد ہے۔ تو یوں ہی کہ کسی کے دل میں آیا، کسی نے کچھ سوچ لیا اور کوئی چیز ہو گئی اور وہ رسم باپ دادے سے چلی آ رہی نہیں۔ رمضان کے موقع پر عید الفطر کا منانا، اس کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے علماء کرام کے ذریعے آتی رہتی ہے۔ آج کا یہ جو تہوار ہے، یہ تہوار کی پوری تفصیل قرآن مجید کے 23ویں پارے سورہ صافات کے دوسرے رکوع میں بڑی تفصیل سے اس کی بات آئی ہے کہ آخر یہ تہوار منایا کیوں جاتا ہے۔ میں وہ آیت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ رب کائنات کا ارشاد ہے، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یہ آیت کے آگے ایک سلسلہ کنٹینیو ہے، اور پھر آگے جا کے کہا گیا وَخَذَيْنَاهُ بِالذِّبْحِ الْعَظِيمِ۔ یہ قربانی، یہ واقعات ہم ہر سال سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کو قبول کیا، منظور کیا، اور پھر وہ صاحبزادے کی جگہ رب کائنات نے ایک دمبے کی شکل میں ایک جانور کو بھیجا، اور وہ اللہ کے راستے میں ذبح ہوا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے آپ کی قربانی قبول کی۔ وہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دور شہید سے چلتا آ رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ قربانی کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ الگ چیز ہے۔ اور ایک نقطے پر آپ جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہدایت دی قربانی کی، اور قربانی کا جو سلسلہ بتایا گیا، تو پہلے ہی سے اس کی کوئی ایک قسم متعین نہیں کی گئی۔
کہ بھئی آپ کو صرف اور صرف بکرے کو ہی اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے یا دمبے کو ہی اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے. ہر چیز کا جو ہے نر اور مادہ ان کی شکلیں بتائی گئی. اونٹ بھی ہے, بیل کی شکل بھی ہے, اور اس کے بعد بھینس کی شکل بھی ہے, بکرا بھی ہے, اور مینڈا بھی ہے, اور دمبا بھی ہے. یہ ساری شکلیں بتائی گئی. جہاں پر جس قسم کے جیسے حالات ہوں وہاں پر اس اعتبار سے اس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہیے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام, وہ تفصیلی واقعہ سورہ انعام پارہ نمبر 7 کے اندر ہے کہ جب آپ ایک بت تراش کے گھر پر پیدا ہوئے اور نئی نئی ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں بت پرستی کی, اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ سارے امتحان کی بھٹیوں سے گزارا. جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اس کے بعد سے ہی بادشاہ کون سا تھا ان کے دور میں معلوم ہے آپ کو؟ نمرود بادشاہ تھا اس وقت ان کے دور میں. کیا آج نہیں ہے کیا؟ نام بدلا ہوا ہے لیکن حرکتیں ساری وہی ہے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی پل چین سے رہنے نہیں دیا گیا. ہر اعتبار سے ان کو آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا گیا. وہ اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہم کسی سے کم نہیں, لیکن صورتحال ایسی تھی کہ ان میں کوئی دم نہیں. یہ کب تک رہیں گے؟ لکھوا کر کے تھوڑی لائی ہے انہوں نے. صورتحال ظلم ستم کی یہی تھی. چہرہ بدلا ہوا ہے, نام بدلا ہوا ہے, حرکتیں وہی ہے. نمرود آج بھی موجود ہے اور اس نے اہل ایمان پر پورے ملک میں عرصہ حیات جینا اور کھانا اور عبادت کرنا اور چلنا اور پہننا اور اوڑھنا اور کاروبار کرنا, کیا کرنا, کہاں کرنا, کہاں نہیں کرنا, اس نے عرصہ حیات اہل ایمان پر تنگ سے تنگ کر دیا ہے اور تنگ سے تنگ کرتا جا رہا ہے. لیکن ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ سارے واقعات, قرآن کی بہت ساری دلیلیں کہ یہ واقعات اہل ایمان پر وقتی طور پر آتے ہیں. ہم اس سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں, مشکلی نہیں ہے. ہم کو پہلے یہ بتایا گیا, جیسا ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اس کے آگے کنٹینیو دوسرے پارے کے تیسرے رکوع کی آیت شروع کریے تو آپ کو یہ آیت ملے گی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ راجعون. یہ ساری آیتیں اور ان جیسی آیتیں جو اہل ایمان سے متعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, یہ ساری آیتوں کا الحمدللہ مطالعہ کرتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, اور ہم کو معلوم ہے کہ ایمان کے ساتھ آزمائش تو آنی ہے. کھانے پینے کی, کمانے کی, رکھنے کی, پہننے اوڑھنے کی آزمائش آتی رہے گی, لیکن ہم اس کے اوپر دل برداشتہ نہیں ہوں گے. ہم اس کے مقابلے میں اوروں کی طرح, جیسا کہ تاریخ ہے, اب وہ خوشی کے موقع پر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور وضو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تو ہر حال میں رب کائنات کا شکر ادا کیا اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ہم نے توڑ پھوڑ پر یقین نہیں رکھا. ہم نے ادھیکاریوں کو چوڑیاں پہنانے میں یقین نہیں رکھا. ہم نے پولیس والوں پر برسانے پر یقین نہیں رکھا. ہم نے آگ لگانے پر یقین نہیں رکھا. ہم نے بند کا اعلان نہیں کیا. یہ ساری کی ساری تعلیمات, یہ سارا کی سارا عمل ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. ہم نے کسی کے مذہب کو برا نہیں کہا, کسی کے مذہب کی مذہبی کتاب کو برا نہیں کہا, کسی کے مذہبی مقدس مقام کو برا نہیں کہا.
جبکہ آپ کہاں کھڑے ہیں آپ اندازہ لگا لیجئے. اور اللہ رب العالمین نے آپ کو ان سارے اعمال کے طفیل اور ہمارے صبر کے طفیل، گندی سے گندی اور ناپاک سے ناپاک چیز پینے کی اور کھانے کی راہیں ہموار کر دی ہیں. ہم تو بچ رہے ہیں، اگر چھینٹا بھی آ رہا ہے تو ہم دھو رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، بھئی یہ ناپاک ہے، اس جگہ بیٹھ نہیں رہے ہیں، اس کے قریب نہیں جا رہے ہیں، بدبو آ رہی ہے ہم لگا رہے ہیں. اور میرے رب کا نظام دیکھیے. آدمی غور کرے کہ واقعی میرے رب کا مجھ پر بے انتہا احسان ہے کہ اس نے حلال طیب اور پاک چیزیں کھانے کی ہم کو ہمارے لیے راہیں ہموار کی ہیں اور ہم کو وہ ساری چیزیں عنایت فرمائی ہے. آپ کہاں کھڑے ہیں آپ اپنا جائزہ لے لیجئے. آپ کو ہماری زبان خراب کرنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ میرا رب بھوکا تو اٹھائے گا لیکن مجھے بھوکا سلائے گا نہیں. اور یہ جو حالات آئے ہیں، انبیاء علیہ السلام خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالات آئے، آپ نے ان حالات کو برداشت کیا، صبر کیا اور صبر کی تعلیم دی. یہی معاملہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا اور آپ جو ہے نمرود کے مقابلے باقاعدہ ڈٹے رہے، جمے رہے. آپ نے سورج کو خدا نہیں کہا، آپ نے چاند کو خدا نہیں کہا، آپ نے بادشاہت کے سامنے سر کو نہیں جھکایا، ان کے بتوں کی پوجا نہیں کی، اس کی پرستش نہیں کی، بلکہ ایک اللہ کا پیغام آپ دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے رہے اور پیش کرتے کرتے آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے. یہ سارے واقعات کہ شہر نینوا کا جو بابل کا شہر نینوا ہے وہاں آپ کی پیدائش کا ہونا اور اس کے بعد اس سرزمین پر آنا، اس سرزمین پر اس زمانے میں تصور کیجئے جب کوئی ٹیکنیک نہیں تھی، نہ راستے ہموار تھے، نہ راستے صحیح بنے تھے، انتہائی پرپیچ راستے، اس مقام پر آنا. اور آج جب دنیا کے ماہرین، دنیا کے سائنسداں اس جگہ کا باقاعدہ معائنہ کر رہے ہیں، اس کا میپ دیکھ رہے ہیں، تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ وہ خانہ کعبہ، وہ اللہ رب العالمین کا گھر جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اس سرزمین پر بنایا، دنیا کے کسی بھی حصے سے دیکھا جائے تو وہ بالکل سینٹر میں ہے. کیا ٹیکنیک تھی؟ اللہ رب العالمین نے وہ کام دیا کہ حج بیت اللہ کے لیے اللہ کے بندے جا رہے ہیں، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، یہ مقام ابراہیم پر پہنچ رہے ہیں، کیا ہے یہ صفا مروہ، کیا ہے ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کے اوپر جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں پورے اس واقعے کو پیش کر رہی ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سعید کے اندر پیش آئے. الحمدللہ وہ سنت ابراہیمی آج بھی موجود ہے اور اس کے اوپر ہمارا عمل چاہے جیسا بھی ہو، لیکن جو بندے عمل کر رہے ہیں، ہماری جو دعا ہے کہ دلوں کے بھید کو رب کائنات جاننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے. ہم تو نقل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ نقل ہے، اس نقل کو رب کائنات تو اصل کے اندر بدل دے. ہم تو یہی دعا کر رہے ہیں. اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قربانی کے علاوہ یہ قربانی کا جو فلسفہ ہے، میں ایک دم موٹی موٹی باتیں آپ کو بتایا کہ ساری چیزیں مل رہی ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں. اور آج بھی ہم اللہ کے راستے میں جانور ذبح کر رہی ہیں اور ہمارا یہ یقین ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہم اس کے خون کو جانور کے خانہ کعبہ پر یا مسجدوں پر پوت نہیں رہے ہیں، ہم اس کے گوشت کو پوت نہیں رہے ہیں. ہم کو تو یہ کہا گیا کہ یہ خون اور یہ گوشت یہ اللہ رب العالمین کے یہاں پر نہیں پہنچتا. ہمارے دل میں جو تقوی ہے کہ بھئی مجھے میری جو سب سے عزیز چیز ہے اس کو میں اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بے عیب جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں. اے اللہ تو میری اس قربانی کو قبول فرما لے. اور آج کے دن جس طریقے سے ہم بے عیب جانور دیکھ رہے ہیں، ہمارے اندر بھی تبدیلی آنی چاہیے اور ہماری انا کو، ہمارے غصے کو، ہماری دشمنی کو جو گھر میں بھی، پڑوس میں بھی، گلی میں بھی، شہر میں بھی
اور علاقوں میں بھی پھیلی ہوئی ہے، ہماری اس انا کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا چاہیے کہ بھئی میں اللہ کا بندہ ہوں، میری زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کبھی بھی چلتے چلتے ٹھوکر لگ جائے، یا میں رات میں سوؤں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، کھانے پینے کی کوئی پابندی نہیں ہے، چلنے پھرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، میں اپنی لگژریس زندگی گزار رہا ہوں، سارے عیش و آرام کر کے آیا، رات میں سویا، اور معلوم یہ ہو کہ صبح جب اٹھا رہے ہیں تو معلوم ہو کہ یہ اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ انسان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو اپنے گھروں میں بھی اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائی ہیں، اپنے افراد خاندان ہیں، گھر میں جو بھی ہیں ہمارے اپنے یا ہمارے پڑوس میں رہنے والا، برادران ملت ہو یا برادران وطن ہو، ہمارے علاقے میں رہنے والا، ہم محبت کو بانٹیں، محبت کو بانٹ دیں، محبت کو عام کر دیں، اور یہ کہیں کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی، اب اللہ کے لیے مجھ کو معاف کر دیجیے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس انداز میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بغیر تحقیق کے ہمارے اوپر چارج لگانا، ہماری عبادت گاہوں کو برا بولنا، خدا کو بولنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہم کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ آسمان پر تھوکو گے، وہ تھوک تمہارے منہ کے اوپر گرے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہاں بٹھایا تم کو، تم کہاں کھڑے ہو وہ تم دیکھ لو۔ اور ہم تو کسی کے مذہب کے ماننے والوں کے خلاف نہ کوئی لب کشائی کرتے ہیں، نہ قلم اٹھاتے ہیں، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی پروپگنڈا کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ تعلیم ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ہمارے پاس یہ تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہم کو، اور نہ ہی قرآن ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ ہم ان تعلیمات کی روشنی میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے سارے کاموں کو انجام دیں گے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اہل ایمان کے لیے کہ ملکی اتنے معاملات خراب ہونے کے بعد جو دن گزر رہا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ہے۔ آنے والا دن کیا پیغام لے کر آئے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اذانیں ہو رہی ہے، اللہ کے بندے نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ اور خیرات دے رہے ہیں، برائیوں سے بچ رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے نکاح اور دیگر معاملات کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، تو میرے بھائیوں، اس سے بڑا اور اللہ کا احسان کیا ہوگا؟ آپ ذرا ان مظلوم بچوں کو دیکھیے، ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، نوجوانوں کو دیکھیے جن سے متعلق قرآن نے کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ جو دعائیں مانگ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اہل ایمان کو بلا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اپنے شراب اور کباب اور عیاشی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ہم تو نہیں جا سکتے، ہم تو پہنچ نہیں سکتے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم آسانی سے پانی کا استعمال کر رہے ہیں، ہمارے وہ بچے پانی کے قطرے کے لیے ترس رہے ہیں اور ہم کو بلا رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ نساء کے اندر آپ دیکھ لیجئے، جو واقعات ہیں وہی ریپیٹ کیے گئے، کوئی نئی بات میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں۔ ہم صرف دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ان مظلوم بھائیوں، ہمارے ان مظلوم بچوں، بچیوں، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں، ہمارے بزرگوں، ہمارے جوانوں کے لیے اللہ رب العالمین آسانی فرما، ان کی مدد فرما، اور ان کو ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ ہم تو رات دن دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے تھے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہمارا دل جل رہا ہے، ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک سلسلہ یہ بھی ہے، ہم کو خاص طور سے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں آج قربانی پیش کریں تو آپ بالکل پیش کریے، لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ اس وقت مرکزی سرکار، گورنمنٹ آف انڈیا
اور گورنمنٹ آف مہاراشٹر نے جو قانون بنایا ہے مویشیوں کے متعلق یا جانوروں کے متعلق، ہمارے پورے ملک میں علماء کرام بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو ممنوع جانور ہے، جن جانوروں پر سرکار نے پابندی لگا رکھی ہے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس جانور کے قریب نہ جائیں، اس کو خریدنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ خوشی ہو رہی ہے، ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ خریدنے والوں کو پابند کر رہے ہو، ان کا پیسہ برباد ہو رہا ہے، ان پر مقدمات ہو رہے ہیں، آپ ان جانوروں کو لانے پر پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ لانے کے لیے آسانی کیوں رکھی ہے آپ نے؟ میرے بھائیوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوا بالکل مخالف سمت چل رہی ہے، بالکل مخالف ہے، اور اس کے باوجود بھی اپنی گاڑی محنت کی کمائی کو پانی میں ڈال دینا، مقدمات کا بوجھا اپنے سر پہ لے لینا، اور قلم لگ گئی، ایک قلم لگا دی گئی، مکوکا کا اعلان ہو چکا ہے، اب آپ کو 3 سال تک کوئی اس میں ضمانت ملنے والی نہیں ہے، یہ نان ویلیبل آفینس ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کورٹ کا موڈ ہوگا اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو کورٹ کے بورڈ پر آپ کا مقدمہ آ سکتا ہے اور آپ کی بیل کے متعلق غور کیا جا سکتا ہے، زندگی برباد۔ تو ایسا کوئی عمل ابھی پرسوں ہمارے یہاں پر ہوا، معلوم ہے آپ لوگوں، ایسا کوئی عمل مت کریے، بلکہ جن جانوروں کی سرکار نے ہم کو چھوٹ دی ہے، جن جانوروں کی اجازت ہے، ہم ان جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پرٹیکولر کوئی ایک جانور نہیں ہے، اور ہم تو یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ آج کے دن اللہ رب العالمین نے جو یہاں تک معاملہ لایا ہے، اللہ کے بندے اس کے راستے میں قربانی پیش کر رہے ہیں، رب العالمین ان کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور آنے والے حالات سے اللہ رب العالمین پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس ماہ مبارک میں یہ قربانی کا عمل ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ کے بندے حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، اور ایک عمل اور ہے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ، یعنی کل جو دن گزرا، کل جو حج کا دن تھا، 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بآواز بلند ایک تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمارے گھروں میں جو بہنیں بیٹیاں نماز پڑھ رہی ہیں، ان کے لیے بھی باقاعدہ یہ تسبیح کا پڑھنا لازم ہے۔ جو حضرات باہر کھڑے ہیں، اگر جگہ ہے تو آپ آگے آ جائیے، انشاءاللہ ٹھیک وقت کے پہلے جماعت کھڑی کر دی جائے گی، اور اگر یہ نماز میں آپ کو شریک ہونے کا، اس جماعت میں آپ کو شریک ہونے کا موقع نہ ملے، جو بھائی میری آواز جہاں تک سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد دوسری نماز کا بھی یہاں اہتمام ہر سال کی طرح کیا گیا ہے۔ اہتمام ہے نا؟ دوبارہ بھی نماز ہوگی انشاءاللہ، امام صاحب بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ دوبارہ بھی نماز ہوگی، آپ بالکل مطمئن رہیے۔ تو یہ تکبیر کا پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ایک مرتبہ بالکل ضروری ہے۔ مرد تھوڑی آواز بلند کریں اور ہماری بہنیں بیٹیاں تھوڑی آواز کو دھیمی کر لیں۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کے اس موقع پر میں آپ سب کی خدمت میں عید قرباں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ جو تہوار ہم منانے جا رہے ہیں، جس خوشی میں ہم شامل ہونے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین پورے دیش کے اہل ایمان کے لیے آسانی فرمائے، ہماری قربانی قبول فرمائے، اور اس موقع پر ہم خاص طور سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین وہ سارے جراثیم جو ہمارے خلاف صبح سے لے کے شام تک باقاعدہ ایکٹیو ہیں، سرگرم ہیں، متحرک رہتے ہیں، ہم ان کے لیے بد دعا تو نہیں کر سکتے، اور آج اس خوشی کے موقع پر بد دعا نہیں کر سکتے، مگر اے اللہ ہم ان کے معاملات کو تیرے حوالے کرتے ہیں کہ اگر تو نے ان کے مقدر میں ہدایت نام کی کوئی چیز لکھی ہو تو ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، یا اے اللہ
ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے بندوں کے لیے تیرے پاس بہترین علاج ہے، ہم تیری مرضی پر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہونے کے، تیرے بندے اور غلام ہونے کے، ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ہم ان ذمہ داریوں کو کما حق انجام دیتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سے جو گناہ ہوئے، جو خامیاں کوتاہیاں رہی، نمازوں کی جو پابندیاں نہیں ہوئی، ہم نے سچ بھی ہماری زندگی میں نہیں آیا، دیگر برے کام یا دیگر وہ کام جس سے تیرا غصہ بھڑکتا ہے، دیگر وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، اے اللہ رب العالمین، آج اس خوشی کے موقع پر، عید خرما کے موقع پر، ہم ان ساری برائیوں کو قربان کرتے ہیں۔ اے اللہ، آئندہ سے ہمیں ان ساری چیزوں کا پابند بنا دے، ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ابھی تو چندے کا اعلان باقی ہے، دعا کر دیا کریے، کبھی آمین کہہ دیا کریے۔ ممکن ہے ہم سب ایک ہی حمام میں ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی میں تو صاحب یہ کہتا ہوں، یہ مت سمجھیے کہ بیٹھے ہیں تو بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ خامیاں کوتاہیاں تو بہرحال ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، ہم سے بھی ہو رہی ہیں، آپ سے بھی ہو رہی ہیں، ہم دونوں ایک جگہ پر ہیں، اور خلوص دل کے ساتھ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ اللہ، جو خامیاں، کمزوریاں یا کوتاہیاں یا غلطیاں ہم سے آج تک ہوئی ہیں، اے اللہ تو اس کو اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دے، اور آئندہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دے کہ اے اللہ، ہم تیری اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بنے، اور زندگی کے ہر شعبے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ دوسری بات آج کے متعلق یہ ہے کہ ہمارے جو گھروں میں قربانیاں جس جانور کی بھی ہو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو چھپا کر کریں، پردے میں رکھ کر کریں، محفوظ جگہ پر کریں، عام شاہراہ پر نہیں کریں، یہ قانوناً بھی جرم ہے، اور اس کا جو ملبہ ہے اس کو اس ٹھکانے پر جہاں پر کارپوریشن کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے اس ٹھکانے پر لے آ کے ڈالیں۔ گلی کوچوں کے اندر ہم اس کی سینگ ہے، اس کی کھرے ہیں، یا اس کی منڈی ہے، یا اس کا دانت ہے، یا اس کی ہڈیاں ہیں، اس کو پھینکنے کی قطعی غلطی نہ کریں۔ ہم کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہم ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ان سارے کاموں کو انجام دیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس قربانی کو قبول فرما لے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مسجد جمیل بیگ سے کافی کچھ کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ ایک بڑا عمل جو شہر اورنگ آباد میں آنے والے مریض ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے یہاں پر 2 وقت کھانے کا نظم مفت کیا جاتا ہے، اور یہ مفت اس انداز میں ہے کہ آپ ہی لوگوں سے تعاون لیا جاتا ہے۔ مسجد جمیل بیگ کے مقتدی اس کو باقاعدہ اس میں تعاون کرتے ہیں، کوئی سفیر یہاں سے وہاں پر آپ کے پاس نہیں آتا، آپ ہی لوگ لا کر کے دیتے بھی ہو اور یہیں پر جمع بھی کرتے ہو۔ اس پیسے سے کتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں؟ 2000 لوگوں کو روزانہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایسے مواقع فراہم فرمایا کہ بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق، یہ اہل ایمان ہی کا جذبہ ہے۔ لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ اور کہاں کھلایا جا رہا تھا کہ آپڑے مانوس، یہ میرا آدمی۔ ہمارے یہاں پر بلا تفریق مذہب و ملت اپنے بھائیوں کو، پریشان لوگوں کو مفت میں 2 وقت 2000 لوگوں کو کھانا دیا جاتا۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ کل ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی نیکی ہم کما نہیں سکیں گے۔ ہم یہ دعا کریں گے اللہ آنکھ کھلی ہے، جو ہم نے تیرے راستے میں دے دیا، اے اللہ ہماری اس محنت کی گاڑی کمائی کو تو قبول و منظور فرما لے۔ اور اس کے علاوہ قربانی کے جو جانوروں کے چمڑے جو قربانیاں درست ہیں دینا چاہیے، وہ چمڑوں کے جمع کرنے کا بھی انتظام ہے، اور آپ یہاں پر گوشت بھی لا کر کے دے سکتے ہیں۔ اور جو بھائی اپنے مرحومین کے لیے اور کچھ دینا چاہیں،
تو حی علی الصلاح پر اس کا آفس ہے، آپ وہاں جا کر ان کے لیے باقاعدہ رسید بھی بنوا سکتے ہیں۔ اس مسجد سے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ یہ تو ہوا ان لوگوں کا معاملہ جو دواخانوں کے اندر آ رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کا بھی نظم ہے، رشتے پیامات کا بھی فی سبیل اللہ نظم ہے، یہاں پر قرآن فہمی کا بھی باقاعدہ درس ہوتا ہے، اور یہاں پر خاص طور سے ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی وارث نہیں ہے ان کی تجہیز و تکفین کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو بہت ہی مخلوق الحال ہے، تو کچھ خرچ نہیں کر سکتا، اس کا انتقال ہو چکا ہے، تو اس کے لیے بھی یہاں سے باقاعدہ کھانا بنا کر کے پہنچانے کا نظم کیا جاتا ہے۔ ڈی فریج بھی ہے، لائٹنگ بھی ہے، کرسیاں بھی ہیں، بچھات بھی ہے، غرض بہت سارے کام اس مسجد سے الحمدللہ کئی برسوں سے انجام دیے جا رہے ہیں، اور اس کا سارا کریڈٹ، بلکہ کریڈٹ تو نہیں بولوں گا میں یہ کہوں گا کہ اللہ رب العالمین یہ جو اچھائیاں، یہ جو نیک عمل ہو رہا ہے، اس کا بدلہ تو ان لوگوں کو عطا فرما جو اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے یہاں پر کچھ تعاون دیتے ہیں، کچھ مدد کرتے ہیں، کچھ چندہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے دینے کو قبول فرما۔ آپ باقاعدہ دیجئے اور اپنے متعلقین کو بھی ہدایت کیجئے کہ آپ یہاں سے ایک مثبت کام مسجد جمیل بیگ اورنگ آباد سے ہوتا ہے، آپ بھی دیجئے اور اپنے لوگوں کو بھی بتائیے کہ یہاں پہنچ کر کے آپ اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ رقم، اناج، غلہ وغیرہ بھی آپ لا کر کے دے سکتے ہیں۔ یہ عمل تو ہر مسجد سے ہونا چاہیے۔ یہ عمل جب برادران وطن کے سامنے تاثرات پیش کیے جاتے ہیں تو ایک عجیب سے لگتا ہے کہ برسوں سے یہ کام بغیر کسی سفیر کے، اب آپ سفیروں کا تذکرہ آیا تو میرا ذہن پھر اور دوسری طرف جاتا ہے کہ 5 معلم ہیں اور 12 سفیر ہیں، اور انجام کیا ہو رہا ہے؟ انجام کیا ہو رہا ہے یہ بھی دیکھ لیجیے آپ۔ چھوٹا منہ بڑی بات، اور بھی بہت سارے کام ہیں، یہ سارا کی سارا ہمارا اپنا کمایا ہوا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وہی ملے گا جو آپ بوؤ گے، وہی کاٹو گے۔ تو اللہ کے لیے اس سے پرہیز کریے، دینے والے بھی پرہیز کریں اور لینے والے بھی پرہیز کریں، اور دعا کرتے رہیں کہ جو بھی کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے ہم اپنی مرضی ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو دے رہے ہیں، بس اللہ رب العالمین ہمارے دینے کو قبول کر لے، اور مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال فرما، قبر کی منزل آسان فرما، اور حشر کا میدان ہمارے لیے آسان فرما۔ اللہ رب العالمین یہ چھوٹی سی دعا اور چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ ابھی 9:45 بجے انشاءاللہ نماز کھڑی ہو جائے گی، 5 منٹ باقی ہے۔ نماز کے بعد خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ نماز ہو جائے گی، سلام پھیرنے کے بعد خطبہ پڑھا جائے گا۔ آپ سبھی حضرات خطبہ سن کر کے جائیں، اور وہ احباب میں پھر بتا رہا ہوں جن کو یہ جماعت پہلی نہیں ملی ہے وہ دوسری جماعت کا انتظار کریں، پریشان نہ ہوں، ان کے لیے دوسری جماعت کا اور دوسرے امام کا بھی یہاں پر اہتمام کیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانی فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امام صاحب جو ہے نماز کی ترتیب آپ کے سامنے انشاءاللہ بتائیں گے۔